بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی پوری کوشش کے باوجود سی ایس ایس یا پی ایم ایس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ انہوں نے پوری ایفرٹ کی، یا تو ان کی ایج لمٹ نہیں رہی یا کوئی بھی وجہ ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس سچویشن۔ تو یہ دیکھیں، ایک کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن ہے، یہ پاسنگ ایگزامینیشن تو تھا نہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف 20,000 اپلیکینٹس ہوں اور اس میں 200 یا 250 کوالیفائی کرنے ہیں یا اس میں پاس کیے جانے ہیں، تو آپ اس کی جو نا چانسز دیکھیں کہ 2.9% لوگوں نے کامیاب ہونا ہے، باقی ہوتے نہیں ہونا، چانسز اتنے کم ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی وجہ ہو، دیر آر چانسز کہ آدمی ان 250-300 میں نہ آئے، اور بڑے بڑے قابل اور ہر لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں ایون پروفیسرز کامیاب نہیں ہوتے۔ کئی ڈاکٹرز، انجینئرز یا اسکالرشپ ہولڈرز، یعنی انٹلیکچولی آئی کیو ان کے سب ٹیسٹ کر لیے جائیں تو دے آر کوائٹ ویل ورسڈ اور بڑے ذہین لوگ ہیں، اور وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ how to handle it, how to accept this thing and how to move forward. This is not the end of the life. اور جنرلی لوگوں میں ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے یا جس میں کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہو تو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ دیکھو، ہر جو سین پرسن ہے، جو بھی ایک نارمل انسان ہے، اس نے پریشان ہونا ہے، اس کو پریشانی آتی ہے۔ دس از اے نارمل بیہیویئر۔ ایک تو یہ بالکل نہ ذہن میں رکھیں کہ دس از سم تھنگ اب نارملی آئی ایم فیلنگ دیٹ، یہ دس ہیپنس ٹو ایوری باڈی۔ اسٹیو جابز کہتا ہے کہ جب مجھے اس کمپنی سے جس کو میں نے زمین پر کھڑا کیا، ایپل، بورڈ آف گورنر نے جب مجھے اس میں سے فائر کر دیا تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر اینٹ مار دی ہے۔ دس ہیپن ود اسٹیو جابز۔ And subsequently اس نے کہا how to move forward, how to live in the future now۔ اس نے کہا کہ I have the potential، مجھ میں کچھ صلاحیتیں ہیں، I will lay the foundation of another company، میں ایک اور کمپنی کی بنیاد رکھتا ہوں۔ And he did that۔ Subsequently وہ اس کو اتنا اوپر لے کے گیا کہ وہی کمپنی جس نے اس کو فائر کیا تھا وہ اس کو دوبارہ لینے میں بےتاب ہو گئی، دوبارہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ This happens۔ اب اس میں ایک دو مثالیں اور دینا چاہتا ہوں، تین باتیں اصل میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے ایسا ہی چاہا تھا۔ جب ہمارا ایک ایمان ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں اللہ کے بس میں ہیں، اور جیسے کہتے ہیں اس کی مرضی کے منشا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی منشا میں آ گئے۔ اس کی منشا میں میرے لیے یہ کورس آف لائف تھا ہی نہیں، وہ میری زندگی اس پروفیشن میں لے کے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اب اللہ کا یہ ایک سکیم ہو، اس کی منشا ہو، اس کی سلیکشن ہو، چوائس ہو، اس کی مرضی ہو، تو اگر ہم اس کی مرضی میں نہیں آ رہے تو پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت صبر سے کام لینا بنتا ہے، بلکہ کمفرٹیبل خود کو محسوس کرنا چاہیے کہ دس از ناٹ مائی ڈیسیژن، دس از ان اکارڈنس ود دا ڈیسیژنز آف دا آلمائٹی اللہ، یہ اس کی سکیم میں ہے۔ اب اس نے میری زندگی میں پتہ نہیں اس سے بھی بڑا کیا کچھ چاہا ہے، یا اگر میں اس پروفیشن میں چلا جاتا یا چلی جاتی، ممکن ہے میں کیسے مسائل سے دوچار ہو جاتا جس کو میں ویژولائز ہی نہیں کر پا رہا۔ تو دس از پاسبل۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ علی بابا کا فاؤنڈر جیک ما، وہ آپ جانتے ہیں مشہور بات ہے کہ اس نے کہا کہ ابھی اس نے تو یہ کوئی علی بابا نہیں بنائی تھی تو کمپنی، وہ جاب کے لیے جب ینگ تھا تو جاب کے لیے جگہ جگہ انٹرویو دے رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پولیس میں جانے کا بھی شوق ہوا، تو میں جب ٹیسٹ دینے گیا تو انہوں نے ٹیسٹ میں فیل کر دیا کہ آپ کی فزیک، یو ڈونٹ کوالیفائی۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے دکھ تو ہوا کہ میں چاہتا تھا پولیس افسر بننا،
لیکن یہ ہے کہ وہ میں کوالیفائی نہیں کر سکا ان کے معیار کے مطابق، تو وہ نہ سلیکٹ نہیں ہوا، تکلیف ہوئی۔ اب دیکھیں اصل میں اس کی جو انٹلیکچوئل کوالٹی تھی، یا اس کی جو انٹلیکٹ یا بینٹ آف مائنڈ تھا، جو اس میں بزنس اورینٹیشن ہوگی، وہ جیسے اللہ بہتر جانتا ہے، اس نے آپ دیکھیں کہ دنیا کی ایک بہت بڑی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت وہ دنیا کی ٹاپ 10 کمپنیز میں سے ہے۔ وہ اس نے امیزون کے مقابلے میں ایک جناب کمپنی کی بنیاد رکھی۔ تو کیا وہ جسم تو اس کا اتنا ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی انٹلیکٹ کو کہاں، اس کے سامنے بیوروکریٹس جو ہیں یا ڈفرینٹ ہائیلی سکلڈ لوگ ہیں، وہ اب اس کی کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں، جن کے سامنے وہ انٹرویو دینے کے لیے حاضر ہوتا رہا کہ میں کسی کمپنی میں ملازمی مجھے کوئی رکھ لے۔ تو اب اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس کے ملازمین میں، اس طرح کی بے شمار آپ کے سامنے ایگزامپلس۔ اوکے، تیسری بات یہ ہے کہ ہاؤ ٹو موو فارورڈ ناؤ۔ دیکھیں اب یہ ہے کہ نئے سرے سے آپ نے پھر ایک پلان کرنا ہے، اپنی زندگی کا ایک پرپز سیٹ کرنا ہے اور گول سیٹ کرنا ہے۔ جو پاور آف پرپز کو بھی سمجھنا ہے، جو ہی آپ نے ایک نیا گول سیٹ کریں، اپنی جو بھی پوٹینشلز آپ کے جو ماضی کو ذرا دیکھیں کہ میرے کیا اسٹرینگس ہیں، میری کیا ویکنیسز ہیں، جس کو ہم سوٹ انالیسس کہتے ہیں، اس کے مطابق یو ہیو اے نیو پلان ناؤ، سیٹ اے نیو گول۔ جب یہ پرپز داخل ہو جائے گا آپ کی زندگی میں، اے نیو پرپز ناؤ دیٹ ہیز اے فورس ٹو ایکٹ ناؤ، وہ آپ کو ایک پورا مجبور کرے گی کہ آپ پلان چاک آؤٹ کریں، اینڈ یو شوڈ چاک آؤٹ دیٹ پلان۔ اور پلان یہ ہے کہ وہ 1 ماہ میں یا 2 ماہ میں، 1 سال میں، 2 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں کہاں جانا چاہتا ہوں، کیا اچیو کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں بتاؤں یہ جو اس میں سب سے سینسٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز لکھنی ہے ٹو ڈو لسٹ میں کہ کل جو پہلی مارننگ ہے، جو میری نئی زندگی کا آغاز ہونے لگا ہے، کل کا دن میں نے یہ کچھ اچیو کرنا ہے ان اکارڈنس ود دیٹ چارکڈ آؤٹ پلان۔ یہ جو ہی آپ نے یہ کام کر لیا کہ آج رات بیٹھ کر ٹو ڈو لسٹ میں ٹاپ پر یہ ہے اس نئے سیٹ گول کے مطابق کہ آپ نے یہ کام کل تک مکمل کرنا ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم میں ایک زندگی کی نئی رمق دوڑے گی۔ آپ ایک آل ٹوگیدر بڑے آپٹیمسٹک فارورڈ لوکنگ پرسن کی حیثیت سے آپ کے اندر ایک انداز پیدا ہوگا، اور خود آپ خوشی محسوس کریں گے، یوں محسوس کریں گے کہ آج میں جی اٹھا ہوں، بلکہ میں اس سے بھی بڑی چیز بننے کے جو ہے میرے پروجیکٹس ہیں، اینڈ آئی ول ڈو دیٹ اینڈ پیپل ہیو ڈن دیٹ۔ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، اب کوئی ایلن مسک نے کوئی CSS کیا ہوا ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ کہاں اس کی ٹیسلا کار الگ، تو وہ کہاں ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے، اسپیس ایکس جی۔ تو دیر 101 ایگزامپلس۔ تو therefore start a new life, plan accordingly۔ اور آج جو آپ فیصلہ کریں گے that will be the most important day of life۔ اور یہ سمجھیں کہ today is the most important، کل تو اس کے اوپر عمل شروع ہونا ہے۔ یہ جو پلان کرنا ہوتا ہے اور گول سیٹ کرنا ہوتا ہے، وہ زندگی کا سب سے اہم ترین لمحہ ہوتا ہے۔ اور یوں سمجھیں کہ رائٹ ناؤ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ مومنٹ ان مائی لائف، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ مومنٹ، اینڈ دس از 1000 times greater than CSS or PMS، because that is going to make my future، and my future I'm laying down the foundation of that today, right now, at this moment। The moment you set your goal, you are a different person, and I believe that God will certainly bless you। He has planned to bless you, but in a different way۔ Thank you very much for listening. Allah Hafiz۔